بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو کہانی ہے یہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت اور ہمارے روزمرہ کے ہم ارد گرد جو ماحول دیکھتے ہیں، یہ کہانی اسی میں سے ایک ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل عبداللہ بن کاشف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انور اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ امید سے تھی، اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے پر زینت کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا، جیسے ہم سب کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہو۔ وہ ہسپتال آ چکا تھا اور فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شمائلہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیے انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نہ لڑکی ہے اور نہ ہی وہ لڑکا ہے، مطلب کہ وہ ہجڑا پیدا ہوا۔ اب یہ انور صاحب کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو انور صاحب کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ تو سن کر اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا، جس سے عام زبان میں ہم ہجڑا کہتے ہیں، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ چاہیں تو اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ اب انور صاحب کیا اپنے مریض سے ملتے؟ اس کے تو ہوش اڑ چکے تھے اور وہ تو دم بخود تھا۔ یہ کہہ کر وہ تو جا چکی تھی، لیکن انور جو تھا وہ فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ اور پھر اچانک اس کا زینت ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہی تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ محلے رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی کچھ سننے کو ملتا، جنہیں سن کر وہ صبر کا گھونٹ ہی پی سکتے تھے۔ اب یہ باتیں کرنے والوں کو یہ تو پتہ ہے کہ بھئی اس میں ان کا عمل دخل تو ہے نہیں، جو اللہ کی ذات چاہتی ہے بس وہی ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے؟ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس کے ساتھ کوئی ایسا مذاق نہ کر دے کہ جس سے بعد میں اس کو مسئلہ ہو۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے ہی تھیں۔ نسیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسکول جانا چاہتی تھی لیکن جا نہیں سکتی تھی۔ وہ جلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی اسکول جائے، پر اسکول تو درکنار، اسے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اس سے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا۔
اسے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دے۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ماں باپ کے سامنے الفاظ اس کے کانوں پر بم کی طرح پھٹے۔ جب اس نے کہا کہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، تو وہ انور فوراً بولا کہ دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے کان تر کر گئے، اور پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر یہ زمین اور چھت اور آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم مقام کی طرف، جس کا اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، جو شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل ترین رات تھی، شاید کبھی نہ ڈلنے والی رات، جس کی کوئی سویرا نہیں تھا۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں، پر یہ چیخ ایک بے آواز تھی، جو سوائے اس کے سے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے، جو نہ جانے کب کیسے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے ان پیسوں کو نکالا اور ان پیسوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب جو ہے وہ خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا، اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا، جو مسافروں کو لے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوگ در جوگ اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی تھی، اور پھر کچھ پیسے اکٹھے ہوئے۔ وہ باہر سے ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، پر اندر سے اس کا وجود جو ہے وہ کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل نہیں جاتی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتی تھی۔ پھر رات ہو چکی تھی اور وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی، اور وہ تھی اور اس کی سسکیاں تھیں، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرتے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہجڑا تھا۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ریشما کہتے ہیں، اور اگر ریشما سے ریش نکال دیا جائے
تو پیچھے صرف ماں رہ جاتا ہے۔ تم مجھے ماں سمجھ سکتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے۔ آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسی گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور ہر ایک اس کی بلائی لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے، جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی جو اپنے تھے وہ اپنے بھی نہ بن سکے، اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملایا گیا۔ سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ بہت کم عمر تھی اور دوسری خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر ابھرنے والا تھا، جو اس کے لیے خوشیوں کا دن لے کے آنے والا تھا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دینے لگے۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لیا۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رنگ بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں لگنا، بس یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ میرا شوق ہے اور میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسا تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے ریشما نے اس کو آگے اور پڑھانا چاہا، اور پھر ریشما نے کسی کو کہہ کر اسے سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل جمعی سے اپنے کام میں جت گئی۔ بہت جلد ہی اس نے ترقی کر لی اور ایک آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہاؤس معائنے کے لیے گئی۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جنہوں نے جن بچوں کو بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا، اور آج وہی ان کو یہاں پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ہسپتال داخل کروایا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو وہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور ان کے ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا کہ تم کون ہو؟ تم مجھ سے محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے، بتاؤ نا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی،
آپ سن نہیں سکیں گے؟ کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا، انور، ہاں، کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ وہ بولی کہ میں آپ کی وہی دتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہجڑا اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا کہ مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم کو یہ بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجڑا تو نہیں، بلکہ ہجڑا تو وہ میرا بیٹا ہے جو مجھے سہارا بھی نہ دے سکا اور بے سہاروں کی طرح غیروں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہاں، ہجڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر ایسے اداروں میں جمع کروا دیتے ہیں۔ ہاں، ہجڑے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عبداللہ بن کاشف کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اللہ پاک سب بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔